अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलाआत और हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान फ़वाद चौधरी और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़िताब की और जिसके अंदर उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट को उन्होंने कहा कि ये जनाब हमने बहुत बड़ी एक कामयाबी हासिल की है कि हमने पकड़ लिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त जो सोशल मीडिया के जो ट्रेंड हैं वो कहाँ से चल रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो गद्दार पाए जाते हैं उनकी फहरिस्त डाली यार। चलो हमारा नाम नहीं है उसके अंदर क्योंकि हम किसी भी ट्रेंड मेकिंग के अंदर नहीं होते। मैं तो किसी ट्रेंड के हक़ में वो ट्वीट कर दूं तो वो ट्रेंड नीचे डूब जाता है, तो लिहाजा मैं नहीं करता। मैं सिर्फ देखता रहता हूं कि ये ट्रेंड बन रहे हैं तो फिर उसको समझता रहता हूं कि किसकी किससे लड़ाई हो रही है और कौन किसने कहाँ पे पैसे पकड़ लिए। मैं तो ये देखता रहता। तो खैर उन्होंने बताया हमें कि जनाब ये जो पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेंड बनते हैं इसके अंदर गद्दाराने कौम शामिल हैं और हमारे जो अम्मार मसूद साहब हैं, अपने अनवर मसूद साहब के साहबजादे, और अम्मार मसूद साहब खुद बहुत बड़ा नाम है अदब के अंदर, वो टॉप पे बैठे वो तो बेड़ा था। अम्मार मसूद हूँ जो है वो गद्दार हो गया, एंटी स्टेट हो गया। अच्छा ये एंटी स्टेट के अंदर फिर PML PTM जो है पाकिस्तान पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उनके बहुत सारे व्लॉग्स जो थे उनके अंदर वो बुशरा आपी जो हैं उनका था, फरासिया थोड़ा बेड़ा ही दर्ज है, ये भी एंटी स्टेट हो गए। अच्छा जी, और उसके बाद ना और भी अपने अपने उस सुहेल शाहीन साहब जो है, प्रोफेसर सुहेल शाहीन साहब, वो फैसलाबाद वाले, हाँ वो भी शामिल हैं एंटी स्टेट। यानी कि किसी यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अकल लिल महदूद लिमिटेड एडिशन जो है उसने बैठ के जो कॉपी पेस्ट मारा है तो उसको जो है वो एक बड़ी आला रिपोर्ट कह के शाया कर दिया गया। लेकिन ये बात इसको इस तरह गैर संजीदगी से ना उड़ाएं, हम भी उड़ा चुके हैं और उठाए जा चुके हैं, तो इसको ज़रा संजीदगी से लेना। और इस पे डॉक्टर हुमा सैफ साहब हैं, बहुत अक्लमंद खातून है। ख़वातीन इतनी अक्लमंद, वैसे अगला फिक्रा कहूँगा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग जाएगा, हमारी छोटी बहन है अमेरिका में होती हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की और उन्होंने बताया और वो ढूंढ के लाई, उन्होंने बताया कि ये इन्होंने एक स्कैंडिनेवियन कंपनी हायर की थी कि वो कंटेंट को इकट्ठा करेगी, क्योंकि जिस बंदे ने वो कंटेंट इकट्ठा किया ना उसका इस मुआशरे के साथ, पाकिस्तान के अंदर चलने वाले सोशल मीडिया के ट्रेंड्स और उनके बैकग्राउंड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके कंटेंट कलेक्शन से ही पता चलता है, उसे इस सोसाइटी के किसी भी महासन का कुछ भी पता नहीं है, वो जिन साहब ने भी डाटा कलेक्शन की है। लेकिन इसको नज़रअंदाज नहीं करना, उन साहब ने जो अर्थ बर्त शर्त मतलब मुझे आप कह दे कि बर्किना फासो के बारे में आप एक रिपोर्ट लिखनी है कि वहाँ पे इस वक्त ऑनलाइन ट्रेंड क्या चल रहा है, भाई जब मुझे उनकी लैंग्वेज का ही अंदाज़ा नहीं है और मुझे उनके महासन का ही अंदाज़ा नहीं है। मतलब हमारे एक दोस्त हैं अपना वो आगे कायरा साहब के दोस्त हैं, ठीक, कायरा साहब जो हैं वो उनके मतलब जब उनके घर तशरीफ़ लाए तो मैं भी मौजूद था वहाँ पे, तो उस पे ना अब एक फ़िक्रा है, एक ये हमारे यहाँ दोस्तों के यहाँ होता चलता है बेतकल्फ़ी का फ़िक्रा। तो उन्होंने कहा कि यार वो खाना शाना खाया, उसके बाद वो जाने लगे, कहा यार बस थोड़ी की देर ठहर जाओ। उन्होंने कहा मैं घंटा के ठहर जाना हूँ, और थोड़ी की देर ठहर जाओ। उन्होंने कहा बस 10-15 मिनट। उसके बाद वो जितने भी दोस्त थे ना उन्होंने कहका लगाया। अच्छा मैं और 2-3 और लोग जो थे वो ऐसे करके देखते रहे कि यार ये थोड़ी की देर बाद, अब बस थोड़ी जी देर के बाद, ठीक है ना, ये क्या है यार, मेरा मतलब है हो सकता है इनका कोई ये थोड़ी की देर बाद का कोई हो। खैर वो उसके बाद वो चले गए। तो वो जो हमारे मेज़बान थे शफ़क़त साहब, मियाँ शफ़क़त साहब जो हैं प्रेसिडेंट रहे लाहौर चैम्बर के, हमारे बहुत प्यारे अजीज़ दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि अब आपने इस बात के ऊपर माज़रत करनी हमें माफ़ी देनी है कि हमने आपकी मौजूदगी के अंदर अपने जो एक बचपन की याद है उसको ताज़ा किया। तो उन्होंने वाक़या सुनाया कि वो जब पढ़ते थे इकट्ठे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो एक दोस्त के जो है वो गांव गए
تو اور وہاں پہ جا کے نا تو انہوں نے جو تھا وہ گئے تو خیر کسی اور طریقے سے پہنچے بسوں وغیرہ پہ، لیکن واپسی پہ انہوں نے کہا کہ یہ نہر بھی تو یہ وہی نہر ہے جو ہمارے گاؤں کے پاس سے گزرتی ہے، تو کیوں نہ پیدل چلنے کا ایکسپیریمنٹ کیا جائے۔ تو جب وہ پیدل چل رہے تھے تو وہ جس سے بھی رستہ پوچھیں تو وہ کہیں بس تھوڑی کی دور رہ گئے۔ تو وہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد نہر میں نہانے کے بعد جوں چلنا شروع ہوئے، مغرب بھی ہو گئی، اندھیرا بھی پھیل گیا، جس سے بھی پوچھیں وہ کہیں بس تھوڑی کی دور ہے۔ اب آپ کا اپنے گاؤں کا پوچھیں گے تھوڑی کی دور ہے، تو تھوڑی کی دور ان کی جو ہے وہ پورے اس کا حصہ بن گیا نا۔ اب وہ دوست جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں بس تھوڑی کی دور ہی ہے، تو پھر کہہ کے لگ جاتے کیونکہ اس دن وہ کہتے ساڑھے وہی بڑی بری سی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان جارگن کو کوئی شخص نہیں سمجھتا ڈیٹے کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، تو اس نے مویا مرگین کی مڑیاں تے ڈیٹا اکٹھا کرنا سی، وہی اسی طرح کا اس میں ہے، لیکن اس کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ میں وجہ اس کی یہ بتاتا ہوں کہ ونس اپون اے ٹائم ایک گول چکر جاری ہوا تھا، اس گول چکر کے اندر درمیان میں 2-3 تصویریں خالی رکھی گئی تھیں، اور شنید ہے کہ اس کے اندر مریم نواز شریف کی اور نواز شریف کی تصاویر وغیرہ، جو نواز شریف تو خیر سوشل میڈیا پہ نہیں تھے، لیکن مریم نواز شریف اور اس طرح کی کسی شخصیت کے 2-3 خانے خالی رکھے گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو۔ اور وہ گول چکر جو تھا نا وہ ISPR نے جاری کیا تھا۔ اس گول چکر کے جاری ہونے کے بعد ISPR کے ساتھ جو ہوئی سو ہوئی، لیکن ایک بات اس میں یونیک ہے کہ اس گول چکر کے اندر جتنے لوگوں کے نام آئے تھے یا جتنے لوگوں کی تصاویر چھاپی گئی تھی کہ یہ ہیں جی اصل میں ریاست پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پہ جنگ کرنے والے غدار، اور ان غداروں کو جو ہے وہ آپ نے گالی دینی ہے اور گالی بکنی ہے، لیکن وہ جو تصویر کے اندر لوگ آئے تھے نا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوئی ضرور ہے۔ اب سار عالم حیدر صاحب کو گولی لگی، اور یہ میرے جاننے والوں میں آخری کریکٹر تھے جن کو ابھی تک کچھ نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر عمر چیمہ صاحب جو تھے ان کے ساتھ جو ہوا، احمد جو ہیں آج کل وہ بیٹھے ہوئے ہیں احمد نورانی صاحب، ان کے ساتھ بھی ہوا، ٹھیک ہے۔ وہ ٹارگٹ دیا گیا تھا، ٹارگٹ سیٹ کر دیا گیا تھا کہ اینا نو تو نہیں چھڑنا، تو میرے سمیت ہر ایک کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے۔ نصر اللہ ملک بچ گیا ویسے جا کے، میرے نیچے جو میری سے لائن لے کے تو آگے کرتے تھے وہ نصر اللہ ملک صاحب تھے، تو نصر اللہ ملک صاحب 2-3 وجہ سے بچ گئے ہوں گے۔ ایک تو وہ میڈیا اپنے میڈیا ہاؤس کے بڑی ٹاپ لیول پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کو معافی مل گئی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جا کے معافی تلافی کر لی ہو اندر، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ فوجی سن ہے، آفیسر سن ہے نا، تو ان کے لیے خصوصی پیکج ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے ہو کوئی اس طرح کا فیکٹر آ گیا ہوگا۔ ادروائز اب وہ اس میرے گول چکر کے اندر وہ آخری بندے رہ گئے جن کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، پچھلے دنوں ان کی صحت بہت خراب تھی، تو وہ بچ گئے ہیں جی۔ ابھی باقی جتنے بھی میں نے دیکھے اپنے جاننے والے یا جن کو میں جانتا ہوں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، یا وہ اٹھائے گئے ہیں، یا ان کو پھینٹ لگی ہے، یا ان کے سر مونڈے گئے ہیں، یا ان کو لڑکی کے بھائیوں نے مارا ہے، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ تو اس لیے تمام وہ احباب، تمام وہ حضرات جن کا اس میں آئی ڈی یا تصویر آئی ہے، اور میں ریحام خان صاحبہ کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میٹروپولیٹن پولیس جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ رپورٹ کرتی ہوئی پائی جا رہی ہے، اور سارے اشارے ہماری طرف آ رہے ہیں، تو اس لیے ان کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ابھی یہ جو ہمارے سندیلا صاحب ہیں ان کے پروگرام سے بھی اعتراض فرمائیں، اور ان کے نام سے، تیرے نام سے شروع اور کہیں تیرے نام پہ ختم نہ ہو جائے، ریحام خان صاحبہ کے نام سے تو یہ پوری کہانی شروع کی گئی ہے، تو اس لیے انہیں وہاں پہ بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زید حامد کی ٹیم یہ بتا چکی ہے کہ اب ہم کسی غدار کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہاں پہ گھس کے ماریں گے جہاں پہ بھی وہ موجود ہوں گے دنیا میں۔ پہنا مارا تو ابھی اور جینے کا ارادہ ہے۔ ہم اس بات پہ شکر گناہ ہیں کہ ہم اپنی باری بھگتا چکے ہیں، ہمارا اس میں نام نہیں ہے۔ ویسے بھی میں سوشل میڈیا کی ٹرینڈنگ میں حصہ نہیں لیتا، تو اس لیے بچ گیا ہوں، اگرچہ کچھ لوگ اس کو میری بزدلی، میری جو ہے وہ بزدلی کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے، بے شرمی اور غداری کے اوپر محلول کریں گے کہ میں نے جناب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے ریٹریو کر لیا، میں کر لیا پائیں، ٹھیک ہے،
ہم نے اپنا جتنا حصہ ڈالنا تھا، اب آپ ڈالیے نا. یہ جتنے بھی ہمیں بہادری کا درس دینے آتے ہیں، اپنی اخلاقی حالت یہ ہے کہ اپنی اصلی آئی ڈی سے آ کے نہیں کہتے. ٹھیک ہے، اپنی بھی اصلی آئی ڈی نال آ کے کہو نا مینوں تو بہادری کا درس دین دیو. ٹھیک ہے، تو اس لیے جن احباب کا، عمار مسعود صاحب اگر آپ کا نام آیا ہے، اور ریحام خان صاحبہ اور عمران شاہین صاحب جن کا نام آیا ہے، وہ محتاط ہو جائیں، ان کی باریاں لگ گئی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے یہ بات کرنا تھا. جرنلسٹ کا کام آواز لگا دینا ہے. میں اپنے دوستوں کے لیے بھی آواز لگا رہا ہوں کہ ان لوگوں کی سلامتی خطرے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، اور یہ بھی اپنے ساتھ تھوڑی سی دوستی کریں، میری طرح نہ لوڑ پھرتے رہیں، اور یہ بھی اپنی حرکات و سکنات جو ہیں ان کو محدود فرمائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اگر کسی دوست کی شان میں گستاخی ہو گئی ہو تو معافی عطا فرما دیں، لیکن بہرحال اپنے دوستوں کو آواز لگانا تو کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا یار. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.